بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، یعنی تھوڑی سی دیر اولیاء اللہ کی ہم نشینی 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ اور فرماتے ہیں، مولوی از خود نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نہ شد، یعنی مولوی اس وقت تک مولائے روم نہ ہو سکا جب تک شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا ارادت مند نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ مختصر تعارف۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ پیدائش اور نام و نسب: محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، پیدائش 1207 عیسوی اور انتقال 1273 عیسوی، مشہور فارسی شاعر تھے۔ اصل نام جلال الدین تھا، لیکن مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ جواہر مودیہ میں سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا گیا ہے: محمد بن محمد بن محمد بن حسین بن احمد بن قاسم بن مصعب بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق۔ اس روایت سے حسین بلخی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا ہوتے ہیں، لیکن سپہ سالار نے انہیں دادا لکھا ہے، اور یہی روایت صحیح ہے، کیونکہ وہ سلجوقی سلطان کے کہنے پر اناطولیہ چلے گئے تھے، جو اس زمانے میں روم کہلاتا تھا۔ ان کے والد بہاؤالدین بڑے صاحب علم و فضل بزرگ تھے۔ ان کا وطن بلخ تھا، اور یہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ 1207 سن عیسوی بمطابق 604 ہجری میں پیدا ہوئے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے سینہ میں عشق و معرفت کا جو سمندر موج زن تھا، وہ اپنے جواہرات باہر بکھیرنے کے لیے زبان عشق کا متلاشی تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی، اے خدایا، اپنی محبت کا جو خزانہ تو نے میرے سینے میں رکھا ہے، کوئی ایسا بندہ خاص عطا فرما جس کے سینے میں اس امانت کو منتقل کر دوں، اور وہ بندہ زبان عشق سے میرے اسرار مخفیہ کو قرآن و حدیث کے انوار میں بیان کرے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ اقدس میں دعا قبول ہو گئی۔ حکم ہوا ملک روم روانہ ہو جاؤ۔ اس کام کے لیے جس کو ہم نے منتخب کر لیا ہے وہ تمہیں وہاں مل جائے گا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ اور شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے متعلق مختلف کتابوں میں مختلف واقعات پر قلم کشائی کی گئی ہے۔ جواہر مودیہ کے بیان کے مطابق تو واقعے کی صورت یہ ہے کہ مولانا ایک روز اپنے شاگردوں کے حلقہ میں رونق افروز تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چاروں طرف کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ اچانک شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ قلندرانہ انداز سے وہاں آ پہنچے۔ آپ کے قریب بیٹھتے ہی مولانا سے دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی ظاہری وضع قطع دیکھ کر فرمایا، یہ وہ چیز ہے جس سے تم واقف نہیں ہو۔ مولانا کا یہ فرمانا تھا کہ اچانک کتابوں میں آگ لگ گئی۔ مولانا نے شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ چیز ہے جس سے تم واقف نہیں ہو، اور یہ کہہ کر مجلس سے روانہ ہو گئے۔ اس واقعہ سے مولانا کی حالت یکسر تبدیل ہو گئی۔ گھر بار اور شان و شوکت کو خیر باد کہا، اور شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش کرتے کرتے صحراؤں کی خاک چھان ماری، ملک کا گوشہ گوشہ اور چپا چپا دیکھ مارا، مگر ان کا کہیں پتہ نہ چلا۔ دوسری جگہ واقعہ یوں لکھا ہوا ہے کہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے پیر بابا کمال الدین جندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر ملک روم بھیجا تھا کہ وہاں ایک سوختہ دل ہے، اس کو گرما آؤ۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ پونیا پہنچے، شکر فروشوں کے سرائے میں ٹھہرے۔ ایک دن مولانا روم نہایت تزک و احتشام سے ایک راستہ سے گزر رہے تھے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا سے سر راہ دریافت کیا کہ
مجاہدہ اور ریاضت کا کیا مقصد ہے؟ مولانا نے فرمایا اتباع شریعت۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ تو سب ہی جانتے ہیں، لیکن اصل مقصد علم و مجاہدہ کا یہ ہے کہ وہ انسان کو منزل تک پہنچا دے۔ بقول شاعر علم کاستو ترانہ بستہ نند جہلزا علم بود بس یار۔ جو علم تجھ سے نہ لے اس علم سے جہل بہت بہتر ہے۔ ان جملوں سے مولانا اس قدر متاثر ہوئے کہ فوراً شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ مولانا روم کسی حوض کے کنارے کتب بینی میں مصروف تھے۔ وہاں شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ آ گئے اور مولانا سے دریافت کیا یہ کیا کتابیں ہیں؟ مولانا نے فرمایا کہ تمہیں ان کتابوں سے کیا غرض؟ اس پر شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتابیں حوض میں پھینک دیں۔ مولانا کو سخت رنج ہوا اور فرمایا میاں درویش رحمۃ اللہ علیہ تم نے ایسی چیزیں ضائع کر دیں جن میں بڑے نادر نکتے تھے اور اب ان کا ملنا محال ہے۔ اس پر شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتابیں خشک حالت میں حوض سے نکال کر مولانا کے سامنے رکھ دیں۔ مولانا حیران ہوئے تو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حال کی باتیں ہیں، تم صاحب کال انہیں کیا سمجھو؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد مولانا روم شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں داخل ہو گئے۔ واللہ العالم بالصواب۔ سپہ سالار مولانا کے خاص مریدوں میں سے تھے۔ انہوں نے واقعہ یوں قلم بند کیا۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی خدایا کوئی ایسا شخص عطا فرما جو میری محبت کا متحمل ہو سکے۔ غیبی اشارہ ہوا ملک روم چلے جاؤ، وہاں ایک شخص مل جائے گا۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کونیا پہنچ کر برنج فروشوں کی سرائی میں مقیم ہو گئے۔ وہاں ایک اونچا چبوترا تھا جہاں شہر کے عمائد اور عمرہ کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مجمع میں جا بیٹھتے تھے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کا حال معلوم ہوا تو ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے آنکھیں چار ہوئی تو ایک دوسرے کو سمجھ گئے۔ اس طرح اکثر ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت میں تغیر پیدا ہو گیا۔ جب عشق حقیقی نے اپنا پورا اثر کر دیا تو مولانا پر مستی اور وارفتگی غالب رہنے لگی۔ درس و تدریس، واعظ و نصیحت سب اشغال چھوٹ گئے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے ایک لمحہ بھی جدا ہونا گوارا نہیں کرتے تھے۔ سپہ سالار کے بیان کے مطابق مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے صلاح الدین زرقوق رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں 40 روز تک چلہ کشی کی۔ اس عرصے میں کھانا پینا سب کچھ ترک کر دیا۔ اس کے بعد مولانا کے احوال بالکل بدل گئے۔ پہلے سماع سے پرہیز کرتے تھے، اب اس کے بغیر ان کو چین نہ آتا تھا۔ مسند تدریس اور فتاوی نویسی بالکل ترک کر دی۔ بقول شاعر نعرہ مستانہ خوش می آئیدم تا ابد جانا چنی می بائیدم۔ اے محبوب حقیقی، آپ کی محبت میں مجھ کو نعرہ مستانہ بہت اچھا لگتا ہے۔ قیامت تک اے محبوب میں اسی دیوانگی اور وارفتگی کو محبوب رکھنا چاہتا ہوں۔ طرز تصنیف علمی اور اخلاقی تصانیف کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک ایک مسئلہ کو علیحدہ علیحدہ ایک ایک باب میں بیان کیا جائے اور ایک قسم کے مضامین سب ایک جگہ جمع کر دیے جائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی افسانہ لکھا جائے اور علمی مسائل موقع موقع سے اس کے ضمن میں بیان کر دیے جائیں۔ اس دوسرے طریقے میں فائدہ یہ ہے کہ مضامین ذہن نشین ہو جاتے ہیں اور طبیعت اکتاتی نہیں۔ مثنوی میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی دوسرے طریقے کو اختیار کیا ہے۔ درس مثنوی مولوی شریف سمجھنے کے لیے مندرجہ ذیل امور ملحوظ خاطر رکھیں گے
تو درس مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے کما حقہ فیض یاب ہو سکیں گے۔ مثنوی شریف میں مذکور تماثیل علمی، معاشرتی، تحقیقی، حقیقی اور راز و اسرار کے تذکروں کے لیے ترتیب دی گئی ہیں تاکہ ان تماثیل کے سیاق و سباق میں بیان کردہ تربیتی احکامات سامع کے ذہن نشین ہو سکیں۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی باریک بینی سے کرداروں کے ذہنوں میں چھپی ہوئی کیفیات، نفسیات اور مکارانہ چالوں کو تشت ازبام کیا ہے، اور مثبت اور منفی کرداروں میں بیان کردہ دلیلیں حقائق کے اتنی نزدیک ہیں کہ سامع منفی کرداروں کی دلیلوں کو بھی ماننے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی مقام سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنے سامع کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں۔ بہن اور بھائیو، اس درس مثنوی مولوی شریف میں ہمارے ہم سفر بنیے۔ ہم انشاءاللہ تعالی لمبی چوڑی علمی وضاحتوں سے بچتے ہوئے پیغام مثنوی شریف کو اختتام سے ہمکنار کرنے کے لیے پرعزم رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہن اور بھائیو، آپ سے ایک لویبل ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے، آمین، جزاک اللہ۔